أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صلوات محمد سورہ مبارکہ مومنون کی 14ویں آیت کے ذیل میں کچھ گزارشات کل پیش کی، اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے احسن الخالقین ہونے کا اعلان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، بات بات میں شرک کے نعرے نہ لگایا کرو. ذرا سی دیر میں مسلمانوں کو اعتراض کرنے کا ایک ہی انداز آتا ہے کہ شرک کر دیا، شرک کر دیا، شرک کر دیا. اللہ کہتا ہے خالق اور بھی ہیں، خالق اور بھی ہیں، لیکن مجھ اللہ کی شان یہ ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں. یعنی کل گفتگو اس حوالے سے ہوئی اور آج اس کے کچھ اور حصے کو آگے بڑھانا ہے کہ اللہ نے بھی خلقت کی ہے اور اس کی مخلوق بھی اس انداز کی ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ خلق کی منزل سے گزرتی ہے، تخلیق کی منزل سے گزرتی ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے. کوئی پروگرام بنا رہا ہے، کوئی طرز بنا رہا ہے، کوئی اشعار کی صورت میں کچھ عنوانات بنا رہا ہے، کچھ خطابت کی صورت میں کچھ تقاریر اور بیان بنا رہا ہے، کوئی نقشے بنا رہا ہے، کوئی تصویریں بنا رہا ہے. ہر بنانے والا اپنے اپنے انداز میں کچھ بنا رہا ہے اور بنا بنا کے خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا اچھا بنانے والا ہوں. لیکن اس بنانے والے کو اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ تو بنا نہیں. ایسا نہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے کہ جس نے تصویر بنائی وہ کافر ہو گیا، جس نے یہ کہا میں نے یہ بنایا وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا. نہیں، اللہ تو خود توصیف کر رہا ہے کہ اچھا کیا تو نے بنایا. اب جب بنایا ہے تو ذرا اپنے بنانے پہ بھی غور کر، اور پھر اس غور کرنے کے بعد میرے بنانے پہ غور کر کہ تو کیا بناتا ہے اور میں اللہ کیسا بنانے والا ہوں. یعنی سمجھ میں تو تبھی آئے گا نا جب آپ کسی منزل پہ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے. یعنی بنانے والا کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، لگا ہوا ہے بنانے میں، لیکن ہر بنانے والا جو بھی بنا رہا ہے وہ احتیاج کے ساتھ بنا رہا ہے. یعنی کبھی سوچا کہ کہا کہ جناب اللہ نے میری انگلیوں میں بڑا ہنر عطا کیا ہے. یہ ان انگلیوں کا کمال ہے کہ جدھر چل جاتی ہیں ٹیڑھی سیدھی بھی لکیریں بنا دوں، جیسی بنا دوں لوگ تصویر سمجھ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں.
یہ جن انگلیوں سے ٹیڑھی سیدھی لکیریں بن جائیں لوگ تصویر سمجھ کے لے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی غور کرو کہ ان انگلیوں کو بنانے والا کون ہے، کبھی اس پہ بھی توجہ ہو۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ کبھی اس بات پہ بھی غور ہو کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اس نظام کو کس نے بنایا۔ اور یاد رکھنا یہ سوچنا اتنی بڑی عبادت ہے۔ عجیب جملہ ہے معصوم کا، ایک پورا باب ہے اس فکر کے عنوان پر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ چند لمحے کا سوچنا برسوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ غور کرو کائنات پر، غور کرو یہ کیسے نظام چل رہا ہے۔ بنا تو ہر کوئی رہا ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کرے تو کچھ بھی نہیں بنا رہا، صرف ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کر رہا ہے۔ ایک چیز کو لیتا ہے، اس کو توڑ مڑوڑ کے کچھ اور بنا دیتا ہے، یعنی شے سے شے کو بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے ذرا مل کر ایک مرتبہ ایک جملہ کہتا چلو۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھ جائے ایک بات اور سنیے کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو بنانے والے کا یہ فن نہیں ہو سکتا اور اس پر اسے کمال یا تعظیم اور عزت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے جو بنایا وہ فقط ساری زندگی میں ایک ہی بنایا۔ مثلا اگر کوئی شاعر کہے کہ بس میں نے یہی ایک سلام لکھا ہے، آپ کہیں گے بھئی کیسا شاعر ہے، ایک ہی سلام لکھا ہے؟ نہیں، کلام تو زیادہ ہونا چاہیے نا۔ یہ اور بات ہے کہ اس سارے کلام میں سے شاہکار ایک ہی سلام ہو، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ لیکن کچھ کلام میں ویرائٹی ہونی چاہیے۔ ہر کوئی بنانے والا، مثلا اگر کوئی نقشہ بنا رہا ہے، آرکیٹیکٹ، آپ گئے، آپ نے کہا بھائی فلانے میرے دوست نے آپ سے نقشہ بنوایا تھا، مجھے ان کا گھر بڑا پسند ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے گھر کا بھی نقشہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا جناب لائیے، ابھی بنائے دیتے ہیں، دیر ہی نہیں لگے گی۔ انہوں نے فوراً کہا اپنے اسسٹنٹ سے کہ ذرا فوٹو کاپی کر کے لا دو وہ جو نقشہ میں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا آرکیٹیکٹ ہے، ایک نقشہ بنا لیا، سب کو وہی فوٹو کاپی کر کر کے دیے جا رہا ہے۔ یعنی اب ضرورت ہے کہ ہر کسی کے لحاظ سے ایک کسٹمائز نقشہ بنے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو زیدی صاحب کے گھر کا نقشہ ہے وہ نقوی صاحب کے گھر میں بھی فٹ ہو جائے۔ ان کی ضروریات اور ہوں گی، ان کی ضروریات اور ہوں گی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ کسی ادنا تخلیق کار کو بھی اس وقت تک تخلیق کرنے والا نہیں مانتے جب تک اس کی پروڈکشن کے اندر جو اس نے بنائی ہے تخلیق، اس خلقت کے اندر ویرائٹی نہ ہو۔ اور یاد رکھنا وہ اللہ ایسا ویرائٹی خلق کرنے والا ہے کہ اس کے ناموں میں، یاد رکھنا اس کے نام بہت زیادہ ہے اللہ کے کوئی 1000 نام تو جوشن کبیر میں ہے، 99 مشہور نام ہے۔ ان مشہور ناموں میں ایک نام خالق ہے اور ایک نام ہے بدی، بے دال یہ عین، بدی، بدی نہیں نیکی بدی والا بدی نہیں، بے دال یہ عین بدی، اس اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا مطلب بھی خالق، بنانے والا، لیکن خالق میں اور بدی میں فرق ہے۔ بدی ایسا بنانے والا جس کی مخلوق میں کہیں ڈپلیکیشن نہ ہو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ اس اللہ نے جسے بنایا منفرد بنایا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم اپنا سسٹم دوسرے پہ فٹ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ نے جسے بنایا ہے منفرد بنایا، اور یہ بات آج کی سائنس بھی تسلیم کر رہی۔ ہر کسی کو دیکھیں گے آپ الگ الگ ہوگا۔ کبھی کبھی ہماری نظریں دھوکہ کھاتی ہیں
پاکستان میں تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اگر 10-20 چائنا کے لوگ پھر رہے ہو تو ہم سے پہچانے نہیں جاتے. مجھے لگتا ہے ایک ہی چہرہ ہے سب کا, لیکن قصور ہمارے سمجھنے کا ہے. ان کا چہرہ ایک سا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے لیے تو لفظ ہی آئیڈینٹیکل ٹوئنس استعمال ہوتا ہے. وہ ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مشہور ہے کہ ماں ایک بچے کو 2 دفعہ نہلا دیتی ہے. بچہ روتا ہے کہ اماں ابھی تو مجھے نہلایا تھا. وہ کہتی نہیں, تجھے نہیں, تیرے بھائی کو نہلایا تھا. ماں نہیں پہچانتی. لیکن یاد رکھنا, اللہ نے کوئی 2 ایک جیسے نہیں بنائے. اور سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا. اس نے کہا اگر فرق دیکھنا ہے نا تو زیادہ نہیں, یہ ایک اسکیئر انچ سے بھی کم ہوتا ہے انگوٹھا. اس انگوٹھے کے اندر جو انگلی کے اندر جو لکیریں ہیں نا, اس کے اندر وہ لکیریں کائنات کے ہر انسان کی علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن کتنی بڑی ویرائٹی کی چیز رکھی ہے. یہ بات آج کی سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ یہ فنگر پرنٹس یہ کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے. کیسی ویرائٹی ہے اس کی. آنکھوں کے اندر کارنیا میں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ تحقیق آگے بڑھ رہی ہے, اب اس پر زور ہے سائنس کا کہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے سے منفرد ہے. لیکن یہ تحقیق کرنا بھی بتا رہا ہے کہ یہ بات تو بہرحال تسلیم کر لی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کوئی 2 ایک جیسے نہیں ہوا کرتے. اور جب اللہ کے بنائے ہوئے 2 ایک جیسے نہیں ہوتے تو میں حیران ہوں مسلمان کے ذہن پر کہ جہاں 2 ایک جیسے نہیں ہوتے وہاں 4 ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. صلوات رب آباد بلند پڑھ لیجیے گا. حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. کوئی 2 ایک جیسے نہیں. اللہ نے جتنے بھی بنائے ہر کسی کی ایک منفرد حیثیت. یعنی بناتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں ڈپلیکیشن چل جاتی ہے. ہمارے ہاں تو تھوڑی بہت پائریسی بھی چل جاتی ہے, لیکن وہاں پر پائریسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پر ڈپلیکیشن نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے. میرے عزیزوں, بزرگوں کو سبق سناتے ہوئے ان بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آخر کیا مسئلہ تھا کہ اللہ نے ایک جیسا ڈھانچہ نہیں سب کا بنا دیا. کسی کو چھوٹا قد, کسی کو لمبا قد, کوئی موٹا کوئی پتلا, کوئی گورا کوئی کالا. ہر کسی کو ایک علیحدہ انداز دیا, علیحدہ صلاحیتیں دی. اللہ نے سب ایک جیسے نہیں بنائے. توجہ میری طرف ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ. باتیں میں نے خشک شروع کر دی ہیں, پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں, لیکن اپنے مزاج سے گفتگو کرنے کا آدمی. پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں, اور میں نے کل موضوع یہ شروع کر دیا. اللہ نے جتنے بھی بنائے سب منفرد بنائے. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ نے ہر کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. دیکھیے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ والوں کا علاقہ ہے, یہاں بہت زیادہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کام ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کے حوالے سے بات کروں تو یوں بات کروں, ایک ہوتا ہے جنرلائز, ایک ہم پیکج بنا دیتے ہیں, ہر کوئی لے کے وہ چلا لیتا ہے. لیکن وہ پیکج کہیں نہ کہیں مسئلہ کرتا ہے. اچھی کمپنی وہ ہے جو اپنے لیے ہمیشہ ایک کسٹمائز پیکج بنواتی ہے, سافٹ ویئر بنواتی ہے. یہ غریبوں کا کام ہے, وہ کہتے ہیں کاسٹ بچائیں, خرچہ بچائیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں. اس نے ہر کسی کے لیے ہارڈ ویئر بھی علیحدہ رکھا ہے, سافٹ ویئر بھی علیحدہ رکھا ہے. ہماری سمجھ, ہماری عقل ابھی کام نہیں کر رہی. بھئی کتنے عرصے پہلے پتا چلا ہوگا یہ فنگر پرنٹس والی بات کا؟ ہمیشہ سے تو نہیں پتا. یہ آہستہ آہستہ چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہیں. ہمیں بھی پتا نہیں کہ یہ اللہ نے الگ الگ کیوں بنائے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. جو صحت مند ہے وہ بیمار سے کہتا ہے کہ تم یوں نہیں کرتے اس لیے بیمار ہو. جسے اللہ نے سمارٹ بنایا ہے, وہ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے تم ایسے کرتے ہو اس لیے وزنی ہو. یعنی ہر
خوبی کی وجہ اپنے آپ لیتا ہے اور دوسرے کے اندر جو تبدیلی خامی نہیں ہے یاد رکھیے گا. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے, اس کو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آج واضح ہو جائے تھوڑی سی. یہ خامی نہیں ہے, یہ تبدیلی ہے جو ہمیں قبول نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں کہ سبھی گورے ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں سبھی ایک قد کے ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں سب کی ایک جیسی نظر ہو, سب کا ایک جیسا ذہن ہو جائے. لیکن ایمان سے بتائیں اگر سب ایک جیسے ہو جاتے تو پھر اللہ کی تخلیق کا کمال کیا تھا؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے نا. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک نقشہ بنا لیا, جو آیا فوٹو کاپی کر کے دینا شروع کر دیا. اللہ نے ہر کسی کو منفرد بنایا اور ہر کسی کا صرف ہارڈ ویئر علیحدہ نہیں ہے, سافٹ ویئر بھی علیحدہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جیسا ہارڈ ویئر ہے ویسا ہی سافٹ ویئر ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ بھی سمجھے, اور جو میری سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. ایسا نہیں ہے. اس کی بارگاہ سے ہر کوئی مکمل اور جامع بن کے آیا ہے. یعنی وہ بنانے والا ایسا ہے کہ اس کی تخلیق میں کہیں نقص نہیں ہوا کرتا. وہاں نقص نہیں ہے. یا تو یہ کہو کہ اس نے نہیں بنایا, اور جب یہ مانتے ہو کہ بنایا اس نے ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناقص ہے, عیب دار ہے. ایک شخص آیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام, صلوات پر محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. پر حبیب خدا سرور انبیاء بلند تر صلوات. سرکار حجت علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو موضوع خشک ہے, اوپر سے پروگرام خشک چل رہا ہے. دیکھیے آپ کے مولا سے سوال کیا, اس نے وہی سوال جو اس وقت آپ میں سے بہت سارے اس وقت ذہن میں لیے بیٹھے. کہا مولا یہ بتائیے, یہ جو اللہ نے اندھے پیدا کیے ہیں, کسی کو لنگڑا بنایا, کسی کو اپاہج بنایا, یہ اللہ نے عیب والے کیسے پیدا کر دیے؟ سوال کرنے والے نے لفظ عیب استعمال کیا. مولا نے کہا خبردار, تو اللہ کی تخلیق میں عیب نکال رہا ہے. یہ توحید کی شان میں گستاخی ہے کہ تو اس کی مخلوق کو عیب دار کہے. اسی لیے منع ہے, اندھے کو اندھا نہیں کہو, لنگڑے کو لنگڑا نہیں کہو, ایک ٹانگ نہیں ہے نہیں کہو, منع ہے, عیب نہیں نکالو. لیکن بھائی دل کو کیسے سمجھائیں؟ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے مولا دیکھ تو رہے ہیں نا, یہ اللہ ہی نے تو بنائے ہیں. اب مولا سمجھا رہے, بات سمجھیے گا ذرا اس بات کو. کہا دیکھو عیب کسی چیز کی کمی یا زیادتی کو نہیں کہا کرتے. عیب یہ ہے کہ کوئی اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کرے تب عیب ہے. ایک آرکیٹیکٹ نے گھر بنایا 2 بیڈ روم کا, ٹھیک ہے, دوسرا گھر بنوایا کسی اور صاحب نے 4 بیڈ روم کا. تو 4 بیڈ روم کا نقشہ دیکھ کے کیا آپ کہیں گے 2 بیڈ روم والے میں نقص ہے کہ اس میں 2 بیڈ روم کم ہے؟ ایک صاحب نے نقشہ بنوایا 6 بیڈ روم کا, اس کے اندر اس نے اسٹوڈیو بھی بنوایا, اس کے اندر اس نے جم بھی بنوایا, اس کے اندر اس نے اور بھی 2-4 چیزیں ڈیزائن کروائی. اس نقشے کو دیکھنے والا کیا باقی نقشوں کو عیب دار کہے گا؟ نہیں,
ہر نقشہ اپنے نقشے والے کی ضرورت کے مطابق بنایا گیا ہے. جو کام لیا جانا تھا اس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے. یعنی اللہ نے جسے 2 آنکھیں دی ہیں اس کو 2 آنکھیں اس لیے دی ہے کہ اس کے ذمے کام بھی 2 آنکھوں کا لگایا ہے. اس کا مقصد تخلیق اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس 2 نہ ہو. اور اگر کسی کو 2 نہیں دی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نقص ہے؟ نہیں، اللہ نے ہو سکتا ہے اسے بھیجا ہی اس لیے ہے، اس کے ذمے کام ہی وہ ہے جس کے اندر آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سمجھ اور عقل کی کمی ہے. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا کہنے ہیں؟ مجھے احساس ہو رہا ہے ذہن پریشان ہو گئے کچھ. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات لیجیے. میں گھنٹوں تقریر کروں نا آپ پر یہاں پہ کہ اللہ کی وحدانیت کو مانیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اس کا شکر ادا کریں. ادھر سے سنیں گے آدھے سے زیادہ، سب کی بات نہیں کرتا، ناراض نہ ہو جائیں سارے، اور ادھر سے نکل جائے. یہاں سے اٹھیں گے کچھ کو یاد ہوگی کچھ کو نہیں یاد ہوگی، لیکن یہاں سے باہر نکلیں، باہر کوئی ایسا شخص نظر آئے خدا نہ خواستہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ ٹٹولتا پھر رہا ہے، ایک مرتبہ اسے دیکھتے کے ساتھ جو اللہ یاد آئے گا نا، وہ گھر تک تو کم از کم یاد رہے گا، اور کئی دفعہ دل میں ضرور آئے گا اگر ضمیر مرا ہوا نہیں ہے تو، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں عطا کی. یعنی مولوی، خطیب، ذاکر، وائز، نصیحت کرنے والا، ناصح گھنٹوں میں جو کام نہیں کر سکتا وہ کوئی شخص ایک لمحے میں کر دیتا ہے. وہ کوئی ایک لمحے میں کر دیتا. اور یاد رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا، جس کی وجہ سے آپ نے شکر خدا ادا کیا، شکر آپ ادا کر رہے ہیں، ثواب میں وہ بھی شریک ہو رہا ہے. یعنی آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ اس بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں تو یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو عبادت کے بھی قابل نہیں ہے، یہ تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ تو زیارت علم بھی نہیں کر سکتا. بھئی وہ دیکھ تو نہیں رہا، لیکن فقط اس کو دیکھ کر جو لوگ اللہ کی طرف ہدایت حاصل کر رہے ہیں اس کا اجر اتنا بلند ہے. اللہ. رہ گئی بات کہ دنیا کی لذتیں کم ہیں اس کے لیے. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں چاہیے، لذتیں کے لیے چاہیے. اور لذتیں بھی وہ جس کے بعد صرف گلے ہی گلے ہو، شکوے ہی شکوے ہو. یعنی جب بہترین بریانی کھا لے تو قورمے کی کمی کا احساس ہو. کیا ایک فکر کی بات کر رہا ہوں، بیسیکلی بات مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی ذہن میں جگہ دیجیے کہ شکر خدا اور توحید کی طرف اپنا رجوع، محمد و آل محمد کی طرف اپنا رجوع، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ادھر توجہ نہیں دیں گے. جب شکر پیدا کر لیں گے نا تو سب چیزیں آتی چلی جائیں گی. کل 3 لفظوں پہ گفتگو تھی، حمد، مدح اور شکر. شکر پہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، آج بھی نہیں کر سکتا تفصیل سے، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا شکر وہ چیز ہے جو اپنے اندر مدح کو بھی سمیٹ لیتا ہے، حمد کو بھی سمیٹ لیتا ہے، اور جس کا اجر ان سب سے زیادہ ہوتا ہے. صلوات ایک مرتبہ مل کر پڑھ. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ جب ہم در حسین تک آئیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں. بے شک بے شک، یہ قرب پروردگار کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھنا جو حسین تک آتا ہے وہ خود بخود علی تک بھی چلا آتا ہے.
جو علی تک آتا ہے وہ خود بخود نبی تک آ جاتا ہے، اور جو نبی تک آتا ہے وہ اللہ تک چلا آتا ہے۔ یہ رستہ ہے، جیسے کہیں سفر کرتے ہیں نا اور منزل دور ہو تو کچھ مائل سٹون طے کر لیتے ہیں کہ بھئی جب وہاں جائیں گے تو سمجھیں گے آدھا سفر ہو گیا، اس سے آگے جائیں گے تو 3/4 ہو گیا، وہ فلاں جگہ پہ جب پہنچیں گے مائل سٹون رکھ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہنچیں گے تو 3/4 ہو گیا، اور بس جب وہاں پہنچے تو سمجھے بس پہنچ گئے۔ تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی در حسین تک پہنچے تو سمجھے علی تک پہنچ گئے، علی تک پہنچے تو سمجھے نبی تک پہنچ گئے، اور جب نبی تک پہنچے تو سمجھے خدا تک پہنچ گئے۔ صلوات ربابت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں یہ آپ نے خام خواہ کی باتیں ڈالنی، اللہ سے تو اللہ تو قریب ہے، تو قرآن کی آیت ہے۔ ہاں بالکل آیت ہے، سورہ قاف کی آیت ہے، وَنَحْنُ إِلَيْهِ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہ اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب، تو جب اللہ اتنا قریب ہے تو پھر یہ آپ کیا بیچ میں یہ نام لیتے رہتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ تو بڑا قریب ہے۔ آج میں ایک جملہ کہیں پڑھ رہا تھا لکھا ہوا سوشل میڈیا پہ، کسی نے لکھا، اس نے کہا جب اللہ میاں کو پکارنا ہوتا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ بڑا قریب ہے، لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ بڑا دور ہے۔ دیکھیے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ قریب ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، شک ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، اللہ یقیناً قریب ہے۔ لیکن اللہ قریب ہے، ہم بھی اللہ کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا بچوں کو سمجھا دوں بات، بزرگوں کو سبق سنا، چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرب کے کئی قسمیں ہیں، یہ بچوں کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اردو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ قریب جو ہے نا، جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے نا تو دو طرح سے جو عام استعمال، اس کے بہت سارے اس کے پہلو ہیں، اس کے دو پہلو بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے قرب مکانی، نیئر ود ریسپیکٹ ٹو پلیس، قرب جگہ کے لحاظ سے، جیسے آپ اور میں قریب قریب بیٹھے، لیکن ہم میں شاید اصغر دہلی صاحب قریب ہیں مجھ سے زیادہ، اور وہ بھائی میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ذرا نسبتاً دور ہے، غالب ہے کوئی قریب۔ یہ قرب مکانی ہے، مکان کے لحاظ سے۔ اور ہم سب سے جو عراق میں علماء بیٹھے ہیں، جو اس وقت کربلا زیارات کے لیے جا رہے ہیں، یہ سفر میں ہیں، مکان کے لحاظ سے ہم سے دور ہے، ٹھیک ہے، یہ قرب مکانی ہے۔ ایک ہوتا ہے زمان کے لحاظ سے، ود ریسپیکٹ ٹو پیریڈ، نیئرنس ود ریسپیکٹ ٹو پیریڈ، زمان کے لحاظ سے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم اور خامنائی صاحب، بشیر صاحب، شیخ بشیر صاحب، وحید خراسانی صاحب، یہ بڑے بڑے علماء کے نام لے رہا ہوں جو مجتہدین ہیں، یہ سب ایک ہی زمانے کے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے اگر کوئی کہے تو ہمارا اور ان کا زمان ایک ہے، مکان ایک نہیں۔ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم عصر، یعنی ایک ہی دور کے ہیں۔ چلے میں اور آسانی پیدا کروں، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے اور پریزیڈنٹ اوباما، ہم سب ہم عصر ہیں، ہم زمانے کے لحاظ سے بالکل قریب ہیں، ہمارا بھی وہی زمانہ ہے، اس کا بھی وہی زمانہ ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ مکان کے لحاظ سے بھی قریب ہے؟ نہیں۔ اچھا چلے مجتہدین کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ جگہ جگہ توضیح المسائل پڑی ہوں گی، توضیح المسائل آپ کے پاس ہے۔ آپ میں سے کسی نے کہا
کہ نماز کا فلانا مسئلہ. آپ نے کہا میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں جناب مولانا صاحب نے کیا کہا ہے. مثلا میں مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں, آیت اللہ بشیر صاحب کا نام لیا کہ بشیر صاحب نے کیا کہا ہے. آپ نے فوراً ان کی توضیح مسائل کھولی, آپ نے کہا جناب یہ ہے, یہ دیکھو بشیر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں. یعنی بشیر صاحب آپ کے پاس موجود ہے, آپ کو فوراً ان کا فتویٰ مل گیا. کس صورت میں قریب ہے؟ توضیح المسائل کی صورت میں. اسے کہتے ہیں قرب معنوی. قرب زمانی اور مکانی کو سمجھیے گا. قرب زمانی اور مکانی کے اندر جب ایک قریب ہوتا ہے تو دوسرا بھی اتنا ہی قریب ہوتا ہے. یعنی مکان کے لحاظ سے اگر میں قریب ہوں تو جس کے قریب ہوں وہ بھی میرے اتنا ہی قریب ہے. زمان کے لحاظ سے بھی جس کے میں قریب ہوں وہ اتنا ہی میرے بھی قریب ہے. لیکن معنوی لحاظ سے ضروری نہیں. مثال یہیں پہ دیے دیتا ہوں. میں یہاں ممبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں, سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں. کئی ایسے ہیں جو بات غور سے سنتے ہیں, کئی ایسے ہیں جن کو دن بھر کی کیلکولیشن پھنسی ہوئی ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی. وہ جو آفس سے یا اپنے بزنس سے لے کے آئے وہ ابھی تک اس میں الجھے بیٹھے. زمان کے لحاظ سے بھی قریب ہے, مکان کے لحاظ سے بھی قریب ہے. میں ان تک مطالب پہنچا رہا ہوں, گفتگو پہنچا رہا ہوں, میں تو ان کے قریب ہوں. نعرہ حیدری. اللہ قریب ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا قرب مکانی؟ تو یہ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ ہم محدود ہیں, وہ لامحدود ہے. کیا قرب زمانی؟ تو زمانے کے لحاظ سے بھی وہ لامحدود ہے, وہ لازمان ہے, اس لیے وہ بھی مراد نہیں لی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے معنوی لحاظ سے, اس لیے کہ اللہ تو ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لیکن کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ اور پھر وہ جملہ کہہ دوں کہ جس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اگر قریب ہو تو کیوں ہر وقت قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ کی دعائیں کر کے عبادتیں کرتے ہو؟ ہر عبادت میں قربتاً اللہ کس لیے ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہیں, وضو کر لیا ہے, مصلی پہ پہنچ گئے ہیں, قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے, نماز پڑھ لی ہے, اب ہاتھ باندھ کے اسے کہہ رہے ہیں میں اللہ سے قریب کر دے. دن بھر بھوکے رہ کے روزے سے کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے. کعبے کا طواف کر کر کے چکر لگا لگا کے اسے کہتے ہیں اے حج ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اپنے مال میں سے زکات نکال کے کہتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دے. کیوں کہتے ہو؟ جب وہ قریب ہے اتنا تو کیوں کہتے ہو؟ نماز سے کیوں قرب مانگتے ہو؟ روزے سے کیوں قرب مانگتے ہو؟ حج و زیارات سے کیوں قرب مانگتے ہو؟ کبھی سنو تو صحیح یہ نماز روزہ کیا کہتے ہیں. جب بندہ ان سے کہتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دو, مجھے اللہ کے قریب کر دو, تو یہ پلٹ کے کہتے ہیں پہلے ہمیں اللہ کے قریب کرو. اے نماز تجھے میں اللہ کے قریب کیسے کروں؟ کا بڑا آسان ہے, محمد و آل محمد پہ خلوص دل سے درود بھیج, میں اللہ کے قریب ہوں. یعنی جب تک محمد و آل محمد پہ درود نہ آئے نماز بھی اللہ کے قریب نہیں جاتی. بندہ کیسے اللہ کے قریب بغیر محمد و آل محمد کے جا سکتا ہے؟ صلوات ذرا آواز بلند پڑھ دیجیے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل کرتا چلوں. ایک بحث ہے بہت بڑی کہ نہیں یہ آپ نے خام خواہ میں باتیں ڈالی ہوئی ہیں, شیعوں نے جواب ہی نہیں ہے, بس اللہ, صرف اللہ. دیکھیے اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کیا کریں جب اللہ ہم تک براہ راست نہیں آیا, ہم اللہ تک براہ راست کیسے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو قادر مطلق تھا نا, اس کے پاس تو کمی کوئی. اس نے
ہمیں بہت کچھ عطا کیا، لیکن جب ہدایت کی بات آئی تو بغیر محمد و آل محمد ہمیں عطا نہیں کی. تو جب وہ ہمیں بغیر محمد و آل محمد کے ہدایت نہیں دیتا، کیا کہنے. ایک بہت پاکستان میں یہ بات بڑی بحث کی جا رہی ہے آج کل، اور بہت زیادہ ہے. جگہ جگہ انہوں نے، ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ بھی ہر اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور یہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کو دیکھو یہ کیسی قوم ہے. نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مصلی سے اتر کے کہتے ہیں یا علی مدد. خدا کی قسم یہ نتیجہ ہے آل محمد کے دروازے سے دور ہو جانے کا، اور یہ نتیجہ ہے، اور اس کا ذمہ دار ہے کائنات میں جتنی بھی لوگ بھٹک رہے ہیں نا اس طرح، اس کا ذمہ دار صرف وہ ایک شخص ہے جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ. ایک اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یقیناً قرآن میں ہے، کون مسلمان ہے جو نہیں پڑھتا؟ ایک دو دفعہ نہیں، دن میں کم سے کم 10 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھتا ہے نا. 5 نمازیں، ہر نماز میں 2 رکعتوں میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنی، اور اس میں یہ آیت بھی پڑھنی. لیکن اللہ نے جو اس کے اندر خوبصورتی رکھی ہے اس کا احساس نہیں کر رہا مسلمان. اللہ نے دونوں چیزوں کو جوڑ دیا ہے. ایاک نعبد، آیت نہیں ختم ہوئی، وایاک نستعین. پہلے عبادت کو سمجھو پھر مدد سمجھ میں آئے گی. عبادت سمجھ لو مدد سمجھ میں آ جائے گی. یعنی 2 چیزیں ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک تخلیق ہے. جہاں بندہ اور بہت کچھ بناتا ہے نا، وہاں ایک اور چیز بناتا ہے، اس کا نام عبادت ہے. بندہ بناتا ہے، اور ہر بندے کی اپنی اپنی بنی ہوئی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر بندے کا اجر بھی الگ الگ ہوتا ہے. اگر ایک جیسی ہوتی تو اجر بھی ایک جیسا ہوتا. ہر کسی کی اپنی اپنی، یہ بندے کی ایک پروڈکٹ ہے، ایک تخلیق ہے، اپنی مرضی سے نہیں. ان میں کچھ اپنی مرضی کی ہیں جن میں چھوٹ ہے. ایک ایسی بھی عبادت ہے جو اپنی مرضی سے نہیں ہے عبادت، لیکن ایسے کرو جیسے بتائی ہے. اور وہ عبادت سب سے بڑی وہ ہے نماز. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو جائے گا، اور یہ رد ہو گئی تو سب رد ہو جائے گا. مسلمانوں نے اس کا ترجمہ بدل دیا. یعنی عجیب بات ہے نا. انہوں نے کہا نماز پڑھ لی تو سب پڑھ لیا، نماز نہیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں قبول ہوگا. بھائی پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. اور بدبخت دیکھو یہی پڑھا ہے، ایسی ہی ترجمے کیے ہیں، تبھی تو آدمی اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کیے ہوئے ہیں، انہیں بند کیا ہوا کمرے میں، اور باہر جماعت سے نماز ہو رہی ہے. یہ ریئل باتیں ہیں. یہ بالکل لائیو کیس اسٹڈیز ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو. آج بھی ہو رہا ہے یہی کچھ. اغوا برائے تاوان لوگوں کو اندر بند کیا ہوا ہے، بے جرم و بے خطا، اور باہر وہی لوگ باجماعت نماز کرا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی پڑھنے کا بیان نہیں ہے. روایت بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رسول نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر پڑھ لی، بلکہ کہا ان قبلت، اگر یہ قبول ہوئی. ان قبلت، اگر یہ قبول ہوئی. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے جو اپنی مرضی سے نہیں کرتے آپ. وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا، نیت کر لی،
تکبیرۃ الاحرام کہہ لی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں پڑھ سکتے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھو. یعنی کتنی پابندی ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جدھر مرضی رخ کر لو، جیسے مرضی کھڑے ہو جاؤ، جیسے مرضی، نہیں. اس کا پورا ایک فارمیٹ ہے. اس فارمیٹ کے اندر آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی، پھر بھی پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. لوگ آ گئے، یا رسول اللہ پہلے پڑھنا ہی مشکل تھا، پڑھتے مشکل سے تھے، اب پڑھتے ہیں تو آپ نے کہہ دیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو پڑھی ہے پتہ کیسے چلے گا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو رسول خدا نے مسکرا کے کہا زیادہ مشکل نہیں ہے، جب نماز پڑھ لو تو اسے تمام نہ کرنا جب تک محمد و آل محمد پہ خلوص سے درود نہ بھیجو. محمد و آل محمد صلوات. کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ عبادت کی. عبادتوں میں سرتاج عبادت کی، جو بندے کی پروڈکٹ ہے، جو بندہ بناتا ہے، جو اللہ کو پیش کرتا ہے. پالنے والے یہ لے لے، اللہ نہیں لیتا، قبول ہی نہیں کرتا ہر کسی کی جب تک اس کے اندر آل محمد شامل نہ ہو جائیں. بڑی توجہ چاہتا. وہ چیز جو اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہے. زکات جتنا دل کیا دے دی یا جیب سے گر گئی، کہا زکات نکل گئی. خمس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا. نماز جو پیور اللہ کی مرضی سے جیسے بتایا، جیسا نمونہ ویسے پڑھی، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں محمد و آل محمد شامل نہیں. میں بہت توجہ چاہتا ہوں. دو چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ رکھی. ایاک نعبد، پہلے عبادت کا ذکر کیا، پھر کہا وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں. عبادت بندہ اللہ کو دیتا ہے، مدد اللہ سے لیتا ہے. مدد تو نہیں دے رہا نا، مدد تو لینے کی بات ہے، عبادت دینے کی بات ہے. یعنی اب دو پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کا نام ہے بندہ، دوسری پارٹی کا نام ہے اللہ. جو بندہ اللہ کو دیتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں، جو اللہ سے لینا چاہتا ہے اسے مدد کہتے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. لینے اور دینے کے کچھ قوانین ہیں جو ہر قوم ہر جگہ یکساں طور پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عقل سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہاں آیا ہوں، میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. یہاں ابھی آپ کے گھر کوئی کسی کا بھائی موجود ہو، بیٹا موجود ہو، گھر میں کوئی دوست آ جائے، کوئی شخص آ جائے وہاں پہ اور آ کے کہے، آپ کا نام لے، میں مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں، کہے کہ جمال صاحب ہے اور گھر میں بھائی موجود ہو، بیٹا موجود ہو کوئی، وہ کہے جی نہیں وہ مجلس میں گئے. وہ کہے اچھا بھائی وہ بات یہ ہے کہ میں نے انہیں $500 دینے تھے. آپ کون ہیں؟ بھائی میں ان کا بھائی ہوں. تو آپ لے لیں. ہاں ہاں دے دیں، میں وہ آئیں گے تو دے دوں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہوں جس کے لیے کوئی ڈپلومے والی ضرورت ہو. سادہ سی بات ہے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ گھر میں نہیں ہیں، آپ کے پیچھے ایک بندہ آیا ہے، اس نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی میں نے انہیں پیسے دینے تھے یہ $500، وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ لے لیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے دے جاؤ، آ جائیں گے دے دیں گے. ختم ہو گئی بات. ایک اور آ گیا، اس نے بھی بیل بجا دی. جمال صاحب ہے؟ کہا جی جمال صاحب نہیں. مجلس میں گئے، کہا بھائی انہوں نے مجھے کہا تھا $200 دیں گے. بھائی جس نے 500 لیے ہیں پھر 200 تو دے دینے چاہیے. ایمان سے بتائیں دے گا؟ نہیں. اگر نہ دے تو کیا یہ کوئی بے اصولی بات ہے، بے عقلی بات ہے؟ نہیں، عین عقل ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ لینے کے اصول نرم ہوتے ہیں، دینے کے ضابطے سخت ہوتے ہیں. جب دینے کی بات آتی ہے نا
تو وہ اگر صاحب عقل ہے وہ کہے گا ٹھہرے جی میں پہلے فون کرتا ہوں پوچھ لیتا ہوں, وہاں سے جواب آئے گا, اگر وہ مان جائیں گے تو میں دے دوں گا ورنہ میں نہیں دے سکتا. لینے کا اصول نرم ہوتا ہے, دینے کا اصول سخت ہوتا ہے. اللہ نے ایک ہی آیت میں لینے اور دینے دونوں کی بات کی ہے. عبادت وہ لیتا ہے, مدد وہ دیتا ہے. جب وہ اللہ عبادت بغیر محمد و آل محمد کے لیتا نہیں, مدد دے گا کیسے؟ مدد دے گا. امام زمانہ بلند تر صلوات. جو مدد لے نہیں رہا بغیر جو عبادت لے نہیں رہا ان کے بغیر, وہ مدد دے گا کیسے ان کے بغیر؟ یاد رکھیے یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا, یہ ہم کسی ایسے علی کو نہیں پکارتے جسے ہم اللہ کہہ رہے ہو, بلکہ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. اللہ جب مدد کرتا ہے کسی کی تو اس کی مدد کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ بذریعہ علی مدد کرتا ہے. صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ لیجیے. حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اللہ نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا تھا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب مجھ سے مانگ, مدد نہیں دوں گا, مددگار عطا کروں گا, سلطانا نصیرا دوں گا. یعنی اللہ نے مزاج بتایا ہے کہ میں اپنے نبی کی بھی مدد نہیں کر رہا, مددگار عطا کرتا ہوں. اب اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو مانگو مجھ سے بھی, مانگو علی سے بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ جب کچھ اور مانگنا ہو تو علی سے مانگ لو, جب خود علی مانگنا ہو اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو مجھے اللہ سے مانگ لیا کرو. کیا کہتے ہیں ولیوں کے ولی کا, مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تو میرے عزیزو یہ ضروری ہے کہ شکر توحید کیا جائے, اور اصل شکر توحید یہ ہے, یہ میرے نہیں الفاظ ہے, یہ معصوم کے الفاظ ہے کہ شکر اس طرح کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی کی ولا عطا کی. یہ اس کا شکر ہے, یہ ہے اس کا شکر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے حمد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ وہ ہے جسے علی جیسا بادشاہ سجدے کرتا ہے, جسے محمد جیسا نبی سجدے کرتا ہے, جسے زہرا جیسی بی بی سجدے کرتی ہے. صلوات ذرا مل کر ایک مرتبہ اور آج کی حد تک پیغام یہ ہے کہ اللہ کا شکر اس لیے ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چیزوں پہ بھی شکر کرو کہ اس نے صحت دی, اس نے بچے دیے, یہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں علی کی ولایت نصیب فرمائی, اس نے علی جیسا امام عطا فرمایا. یہ دو شکر ہے جو کہے گئے ہیں. پہلا بڑا شکر یہ ہے کہ علی کی ولایت کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. یہ ایسے نہیں عطا ہوتا, یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جو ولایت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اور اگلا کیا جملہ ہے, واتممت علیکم نعمتی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس سب سے بڑی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا.
دوسرا بڑا شکر اس کے بعد، پہلا بڑا شکر میں معصوم کی تعلیمات ہے جو بتا رہا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور دوسری بات الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین، اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین پر رونے والوں میں شامل کیا، بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، غم حسین بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ کچھ مثالیں پیش کرتا، پھر کبھی صحیح آج کی گفتگو کچھ مخصوص ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے اس کے نصیب بلند ہو جاتے۔ حسین کے غم میں جو ایک آنسو بہا دینا اس پہ جنت واجب ہوتی ہے۔ یہ میرا قول تو نہیں ہے، باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ، لیکن جاؤ 8ویں امام کا قول ہے، کرے کوئی رد کہ نہیں ہے قول؟ روئے زمین پہ ایک آنسو، شمیم بھائی خوبصورت مرثیہ پڑھا آپ نے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک آنسو، اور آنسو کی مقدار یہ بتائیے کہ اتنا آنسو جس سے مکھی کا پر بھی پھیگ جائے، اگر آنکھ میں آ جائے نا تو جنت واجب ہے۔ خلوص کی باتیں ہیں ساری، کائنات حسین پہ روتی ہے، رو کے فخر نہ کرنا، شکر کرنا، اس لیے کہ یہ رونا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پھرتے ہیں لوگ، رونا نہیں نصیب ہوتا، آ کے کہتے ہیں ہم سے کہ رونا نہیں آتا، تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ یہ غم اگر مانگنا ہے تو شام کی ملکہ سے مانگے، ایسے نہیں ملتا یہ غم۔ مولا آپ کی جملہ تمنا خواہشات پوری فرمایا آج کی اس مجلس میں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی دعا دل میں ایسی نہ ہو جو آج مستجاب نہ ہو، پروردگار آپ کی تمام دعاؤں کو استجابت عطا فرمائے، اس لیے کہ آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ کائنات جس کے اوپر روتی ہے نا وہ اس کے لیے روتا رہا۔ رجب کا مہینہ تھا، حسین کے گھر میں رباب کی جھولی میں ایک پھول کھلا، مولا نے ماں کے نام پہ نام رکھا، سینے پہ سلا کے کہا یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، یہ میری سکینہ ہے، اور کافی دیر مولا روتے رہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نہیں رکے نا تو روایت یہ ہے کہ جناب ام کلثوم نے پوچھا، کہا بھیا اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں، کیا بیٹی ہونے کی خوشی نہیں؟ مولا نے کہا بہن جتنا آج خوش ہوں اتنا کم خوش ہوا ہوں، خوش بہت ہوں۔ بھیا اگر خوش ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ صرف ایک جملہ ہے مولا کا، کہا بہن رو اس لیے رہا ہوں کہ اس بچی کی عمر تھوڑی ہے، مصائب زیادہ ہے۔ مولا آپ کیا سو سیدہ راضی ہو جائیں، عمر تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہے۔ عزیزو بچی بڑی ہونے لگی، کچھ اتنی لاڈلی ہو گئی یہ بچی کہ حسین نے کہا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو، جہاں رباب نہ ہو۔ اور اس بچی کو بھی مولا سے اتنا پیار تھا کہ سوائے سینہ حسین کے کہیں سوتی نہیں تھی، اس قدر سینے کی عادی ہو گئی تھی کہ سینے کا تعویذ کہلانے لگی۔
عزیزو ایک روایت پیش نظر ہے، بس ہمت کر رہا ہوں کہ وہ پڑھ دوں، بی بی مجھ سے وہ پڑھوا لیں. ہاں کربلا میں ایک رات ہے جو قیامت کی رات ہے. اس رات کو بیان کرنا لفظوں میں ممکن نہیں ہے. احساس کبھی بھی لفظوں میں نہیں آیا کرتا. کوئی کیسے بتا سکتا ہے غم کیا چیز ہے؟ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ لفظوں سے جتنا مرضی بیان کرے تکلیف نہیں بیان کر سکتا. تو شب عاشور وہ رات ہے کہ اس کی تکلیف کوئی بیان نہیں کر سکتا. قیامت کی رات ہے جو مہلت مانگ کے لیے ہے حسین. روایت یہ ہے کہ ساری رات حسین مختلف جگہوں پہ رہے، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا مولا نے. کون سی رات ہے شب عاشور؟ جس کی صبح عاشورے کی صبح ہے. 9 محرم کا دن گزار کے جو رات آئی ہے نا، قیامت کی رات، حسین نے اس کے 3 حصے کیے. ایک حصہ صحابیوں کے لیے، ایک اہل بیت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے. جتنی دیر حسین صحابیوں کے ساتھ تھے اہل بیت کے ساتھ نہیں تھے. جتنی دیر حسین اہل بیت کے ساتھ تھے صحابیوں کے ساتھ نہیں تھے. جتنی دیر حسین عبادت کر رہے تھے نہ اہل بیت کے ساتھ تھے نہ صحابیوں کے ساتھ تھے. لیکن سکینہ اس بی بی کا نام ہے جس نے رات کے 3 حصوں میں بابا کو اکیلے نہیں چھوڑا. میرا تجربہ ہے، کسی کے گھر میں 4 سال کی بچی ہو نا، اس سے پوچھ لینا، بچیوں کو باپ ویسے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اور اگر باپ کی لاڈلی بھی ہو، گھر میں کوئی مہمان آ جائیں یا کوئی فنکشن ہونے لگے، باپ مصروف ہو جائے نا، جتنا باپ مصروف ہو بچہ اتنا زیادہ چپٹتا ہے. حسین مصروف ہوتے جا رہے تھے، سکینہ زیادہ چپٹتی جا رہی. میرے مولا نے صحابیوں سے کہا ہے میرے صحابیوں میں سب سے الگ الگ نہیں مل سکتا، ایسا کرو زہیر ابن قین کے خیمے میں سب جمع ہو جاؤ، میں سب سے ایک ہی دفعہ گفتگو کروں گا، ملاقات کروں گا. سب سے یہ کہہ کر میرے مولا نے سکینہ سے کہا سکینہ تم جاؤ اب اپنی اماں کے پاس سو جاؤ. سکینہ نے کہا بابا آپ کو تو پتا ہے میں تو اماں کے پاس نہیں سوتی ہوں. بابا میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں، اماں کے پاس تو اصغر سوتا ہے. سکینہ نہیں بیٹی تمہیں پتا ہے تم زہرا کی پوتی ہو، تمہاری دادی پردے کی بانی ہے، ہم سادات ہیں تم سید زادی ہو، میں اصحاب کے خیمے میں جا رہا ہوں، اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی. اللہ عصمت اللہ معمولی بچی نہیں ہے، حسین کی بیٹی. ہاں ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا میں جانتی ہوں میری دادی کا نام زہرا ہے، بابا مجھے پتا ہے میری دادی کا تو جنازہ بھی رات میں اٹھا تھا، میں جانتی ہوں تابوت میں جنازہ اٹھا تھا، لیکن بابا میں کب کہہ رہی ہوں مجھے اپنے صحابیوں کے خیمے میں لے چل. بابا ایک کام تو ہو سکتا ہے. بابا ابھی آپ نے چچا زہیر سے یہی کہا ہے نا کہ ان کے خیمے میں سب کو جمع کر رہے ہیں. بابا ایسا کرنا اپنی کرسی سامنے لگا لینا، صحابیوں سے کہنا آپ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں، خیمے کا پردہ ہٹا دینا. بابا آپ کرسی پہ بیٹھے رہو گے، میں خیمے کے باہر کھڑی ہو کے آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں گی. بابا اتنی اجازت تو دے دو، میں چہرہ تو دیکھتی رہوں آپ کا. کچھ اس انداز میں سکینہ نے کہا، حسین انکار نہیں کر سکتا. زہیر ابن قین کے خیمے میں اندر جا کے بیٹھ گئے، سامنے کرسی پہ مولا گفتگو کر رہے ہیں صحابیوں سے. صحابیوں کا رخ ہے مولا کی طرف، مولا کا رخ ہے دروازے کی طرف، پردہ اٹھا ہوا، باہر سکینہ ریت پہ کھڑی ہے، بابا کو ٹک ٹک دیکھ رہی ہے. درمیان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سکینہ کو کوئی خیال آیا، سکینہ کہیں گئی بچی، اور تھوڑی دیر کے بعد تیز قدم چلا کے واپس آئی اور آ کے پھر وہیں کھڑی ہو کے بابا کو ٹک ٹک دیکھنا شروع کر دیا. وہ وقت جو مولا نے صحابیوں کے لیے مخصوص کیا تھا نا وہ ختم ہو گیا.
مولا ایک مرتبہ صحابیوں کے خیمے سے باہر نکلنے کے بعد سکینہ کو گود میں لے کے پیار کیا، پیار کر کے کہا سکینہ اب تو راضی ہو؟ ہاں بابا میں راضی ہوں۔ کہا سکینہ لیکن ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی، بیٹی تم باتیں تو کرتی ہو لیکن تمہیں ہم سے زیادہ بھی کوئی پیارا ہے، بیٹی کوئی تو ہے جس کو دیکھنے کے لیے تم ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ سکینہ نے رو کے کہا بابا مجھے آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے، لیکن بابا کیا کروں، مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا بابا میرا بھائی علی اصغر 6 مہینے کا ہے، بابا اصغر پیاسا بہت ہے، بابا اصغر جاں بلب ہے، بابا مجھے خیال آتا تھا میں دوڑ کے جاتی تھی دیکھ کے تو آؤں میرا بھائی زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ مولا نے رات کا دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ایک ایک خیمے میں مولا گئے، لیکن جس خیمے میں مولا گئے سکینہ ہمراہ گئی۔ مولا جناب زینب کے خیمے میں سکینہ ہمراہ، مولا ام کلثوم کے خیمے میں سکینہ ہمراہ، ایک ایک خیمے میں سکینہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ تیسرا حصہ مولا نے عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ بس ختم کر دی میں نے روایت، ایک ہی روایت پڑھوں گا، زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے میرے اندر۔ مولا عبادت کے لیے اپنے خیمے میں آئے اور کہا سکینہ اب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، سکینہ جاؤ اب ماں کے پاس سو جاؤ۔ سکینہ نے کہا بابا میں کوئی آپ کی عبادت میں کبھی حائل ہوئی ہوں بابا، لیکن مجھے خیمے سے جانے کو نہ کہیں بابا، میں نہیں جانا چاہتی۔ کہا سکینہ نہیں میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ کہا بابا تو میں کب روک رہی ہوں، آپ عبادت کریں، آپ عبادت کرتے رہیں، میں آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہوں گی۔ اچھا سکینہ پھر میری عبادت میں حائل نہ ہونا۔ جی بابا۔ مولا مصلی عبادت پہ آئے، تکبیرۃ الاحرام کہی، جتنی دیر میرا امام کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا سکینہ کھڑے ہو کے بابا کو دیکھتی رہی۔ اب جن کے گھروں میں 4 سالوں کے بچے ہیں نا وہ میری بات کو سمجھیں گے، جب مولا رکوع کی حالت میں آتے تھے سکینہ بھی رکوع کی حالت میں آ کے مولا کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ جب مولا سجدے میں سر رکھتے تھے، مولا سجدے میں سر رکھتے تھے، سکینہ ریت پہ اپنے گالوں کو رکھ کے بابا کو دیکھنا شروع کر دیتی تھی۔ بس عزادار ہو، مولا نے عبادت مکمل کی، وہ وقت جو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا وہ ختم ہوا، مصلی عبادت سے اتر کے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، گود میں لے کے پیار کیا۔ سکینہ راضی ہو؟ ہاں بابا راضی ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے روایت کی ہے کہ سکینہ کو بوسہ دینا شروع کیا، اور بوسہ دیتے دیتے ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں پہ بوسہ دی، بس حسین نے کانوں پہ بوسہ دیا، حسین کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ مچل گئی۔ کہا بابا آج تک جب بھی بوسہ دیا ہے ماتھے کا دیا ہے، بابا آج تک جب بھی بوسہ دیا ہے سر کا دیا ہے، بابا آج تک آپ نے پہلے تو کبھی کانوں پہ بوسہ نہیں دیا، بابا یار کانوں پہ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے میرے مولا کے، اور روتے روتے میرے مولا نے کہا سکینہ ہو سکتا ہے کل کوئی ظالم تیرے کانوں سے بالیاں اتارے، سکینہ بیٹی صبر کرنا۔ بس عزاداروں یہ سننا تھا، گود میں ہے سکینہ، گود میں ہی سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا بابا کسی کی کیا مجال ہے جو میری بالیوں کو اتارے؟ بابا میں اب میری بالیاں اتارے گا، آپ مجھے بتائیں گے نہیں؟ بابا آپ کہاں ہوں گے؟ ایک مرتبہ مولا رو رہے ہیں، روتے روتے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا سکینہ وہ سامنے میدان میں سویا ہوا ہوگا۔ کہا بابا وہ میدان میں؟ بابا میں آ جاؤں گی، دوڑ کے آ جاؤں گی، بابا آپ مجھے بچا لیجئے گا۔ آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ یہ میرے مولا حسین نے کہا سکینہ جتنا زور لگ سکتا ہو میری بیٹی لگا لینا، آگے جیسے اللہ کی مرضی۔ بس عزاداروں صبح ہوئی، ایک ایک لاش آنا شروع ہوا، سکینہ بھول گئی رات والی بات، 4 سالوں کی بچی ہے، متوجہ نہیں ہے بات رات والی بات پہ، کبھی اصغر اکبر کا لاش آ رہا ہے، کبھی قاسم کا لاش آ رہا ہے، بھول گئی بات کو، چچا کا خالی علم آیا، بھول گئی بات کو۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سکینہ کو یاد نہیں آیا، خیموں میں آگ لگی، سکینہ کو یاد نہیں آیا، سرخ آندھیاں چلی، سکینہ کو یاد نہیں آیا۔ عزادار یاد کب آیا؟ جب سکینہ میدان میں جا رہی تھی،
ایک مرتبہ کسی سے کہا یا شیخ حل رائتا بھی، اے شیخ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کا نام آنا تھا یا اس شخص کے چہرے کا رنگ بدلا، اس کے چہرے کا رنگ بدلنا تھا، یا سکینہ کو رات والی بات یاد آئی، ایک مرتبہ رخ میدان کی طرف کیا اور میدان کی طرف دوڑی، کہا بابا وہ رات والا ظالم آ گیا، بابا وہ رات والا ظالم آ گیا۔ سکینہ میدان کی طرف دوڑی، ارے 4 سالوں کی بچی تھی، کتنا تیز دوڑ سکتی تھی، بچی دوڑی، یہ لہین آگے بڑھا، سکینہ کے سر پہ ہاتھ آیا، ہاتھ اٹھاتا آیا، بچی زمین سے بلند ہوتی آئی، اس ملعون نے دوسرا ہاتھ بلند کیا، حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، زینب میری سکینہ سے ہوشیار، زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ بس ازادارو، سکینہ زینب کے حوالے ہو گئی۔ کون سکینہ؟ جس کے لیے مولا نے کہا کہ عمر تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے، وہ سکینہ جس پہ کربلا سے مصائب پڑھنے شروع ہوئے، زندگی ختم ہو گئی مصائب ختم نہیں ہوئے۔ اس بی بی کا آج تابوت بیویوں میں اٹھایا جائے گا۔ بس عزیزو، جو دعائیں دل میں ہیں دعائیں رکھنا، بس دعائیں دل میں رکھنا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ختم کر دیا میں نے مجلس کو۔ آزادار ہو، آزادار ہو۔ ایک مرتبہ یہ 12 سفر کی رات آئی، سکینہ نے نماز مغربین پڑھی ہے اپنی پھوپھیوں کے ساتھ۔ پھر ایک مرتبہ ایک پھوپھی سے پوچھنا شروع کیا، کہا پھوپھیوں مجھے یہ بتاؤ میرے بابا کیوں نہیں آتے؟ میرے بابا مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میرے بابا مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا نا، کیا جواب دیتا کوئی نہیں، تو مایوس ہو کر ایک مرتبہ ایک کونے میں بیٹھ کر سکینہ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا اللہم ارنی ابی بحق جدت زہرا، اے اللہ تجھے میری دادی زہرا کا واسطہ مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ دعا مانگ کے مطمئن ہو گئی۔ مطمئن ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھوپھیوں کے پاس آئی، کہا پھوپھیوں مجھے نہیں بتاتی نا میرے بابا کے بارے میں نے آج دعا مانگی ہے، مجھے یقین ہے میرے بابا آج ضرور مجھے لینے آ جائیں گے، آج ضرور مجھے ملنے آئیں گے۔ ہاں بس ادادارو، سب سے جدا ہو کر، علیحدہ ہو کر، ناراض ہو کر کہہ لیجئے بابا کا انتظار کر رہی ہے، بات نہیں بتاتی مجھے اپنے بابا کے بارے میں، آج مجھے بابا ملنے آ رہے ہیں، میں نے دعا مانگ لی ہے، اب میرے بابا مجھے ملنے آ رہے ہیں، میں اکیلی اپنے بابا سے ملوں گی، میں اکیلی ملوں گی اپنے بابا سے۔ یہ کہہ کے سکینہ نے ایک پتھر اٹھایا، اٹھا کے پتھر کو زمین پہ رکھا، اس پتھر کو تکیہ بنایا سکینہ نے اپنا، اور اپنا سر اس پہ رکھ کے سکینہ لیٹ گئی، آنکھوں کو بند کر لیا اور سکینہ نے بابا کو یاد کرنا شروع کیا۔ عزادار بابا کو یاد کر رہی ہے، ایک فارسی شاعر نے پوری نظم لکھی ہے، اس کا صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، اے باب مہربانم، اے میرے مہربان بابا، شد آب استخانم، اے بابا آ کے ذرا دیکھ میری ہڈیاں پانی بن گئی، اے باب مہربانم، اے میرے مہربان بابا، یہ شامیوں غریبوں امیروں کی بیٹیاں نرم نرم تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا ذرا آ کے دیکھ تیری بیٹی پتھر کا تکیہ بنا کے لیٹی ہے۔ بس اللہ سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سکینہ سو گئی، سکینہ سو گئی۔ یا ایک مرتبہ خواب میں بابا کو دیکھا، خواب میں بابا نظر آئے، سوتے میں آنکھیں سکینہ کی بند ہے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بابا کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، بابا آ گئے ہو تو مجھے گود میں لے لو، بابا جلدی سے مجھے اپنے سینے پہ سلا لو، اے بابا دیکھو میرے کانوں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے، بابا دیکھو میرے چہرے پہ ابھی تک نشان پڑے ہوئے ہیں، بابا مجھے گود میں لے لو۔ یہ کہہ کے سکینہ نے آنکھیں بند ہے چلنا شروع کیا۔ یہ ایک مرتبہ سید سجاد نے پیچھے سے پکڑ کے پیار کیا، کہا سکینہ آنکھیں کھول، سکینہ مدینہ نہیں ہے، شام کا قید خانہ۔ اب جو آنکھیں کھولی سکینہ تو رونا شروع کر دیا، اس قدر روئی بچی کہ روایت یہ ہے کہ بادشاہ کی آرام میں خلل پڑا۔ ایک مرتبہ بس مختصر کر رہا ہوں، سر حسین آیا، جب سر حسین آیا تو روایت یہ ہے کہ
رکھا ہوا تھا, اس پہ کپڑا پڑا ہوا تھا. آگے خادموں نے سر دیا, سید سجاد نے وہ تشت لیا, لے کے سکینہ کی طرف چلے. ابھی سکینہ کے قریب آئے تھے جب ایک مرتبہ بچی نے ہاتھ جوڑے, کہا بھیا مجھے بھوک نہیں لگی ہے, میں نے کھانا تو نہیں مانگا, بس مجھے بابا کی زیارت کرا دو. بس انا نے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا نے سید سجاد نے کہا سکینہ یہ بابا کا سر ہے, سکینہ بابا شہید ہو گئے, اے بابا کا سر ہے. بس ایک مرتبہ بابا کے سر پہ گر پڑی سکینہ, ابو پہ منہ رکھ دیا, اے بابا بابا آپ کے بعد بڑے ظلم ہوئے, اے بابا جو ملا اس نے ظلم کیے. روتے روتے ایک مرتبہ سکینہ کی آواز خاموش ہوئی. سید سجاد نے نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ گزر گئی. اے زینب پھپھو, اے پھپھو ام کلثوم, ارے میری بہن سکینہ مر گئی.